علماء کرام، شورے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس بستی کا کیا نام ہے؟ چھتری۔ اچھا، اس کے آگے پھر شریف ہو، نور۔ ماشاءاللہ، ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ، اللہ کے مقدس ولی حضور شاہ سید کاظم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ پاک ہے۔ آپ لوگ بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ اگر کسی کے مکان پر ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ اگر کتا بھی آتا ہے نا کسی کے دروازے پر، کتا، تو 1 ہفتے کے بعد گھر والوں کو پیار آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں، بچوں کو کہتا ہے، ارے بیٹیوں یا بیٹو دیکھو کچھ اگر کھانا وانا بچا ہو، بیچارہ روزانہ آتا ہے، ڈال دو اس کتے کو۔ اب اگر کوئی مارتا ہے تو مارنے نہیں دیتا ہے۔ تم یار کتنی مرتبہ ان کے آستانے پر گئے ہو گے، کتنی مرتبہ۔ جس دن اگر کرم کا ایک ٹکڑا مل گیا نا، اسی دن یہ چھتری نہیں شامیانہ ہو جاتا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید کاظم علی صاحب شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ زیادہ آ رہی ہیں؟ کم؟ نہیں، غلط ہے، زیادہ بھی مت سمجھیے۔ زیادہ سمجھنے والا بیاض کو پیاس سمجھتا ہے۔ جی، سننا چاہ رہے ہو نا سب لوگ؟ ایک دم تیار ہو؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہتا ہے؟ میں صرف تمہیں چیک کر رہا تھا، چیک۔ ابھی شروع کا ہوا، ابھی تو تم نے ان لوگوں کی سنی، ابھی میری بھی تو سن لو تھوڑی۔ میں تمہیں چیک کر رہا تھا کہ دیکھوں تمہیں جوش کے ساتھ ہوش بھی ہے کہ نہیں، یا ہر ایک کے مان پہ یا حسین۔ پتا تو چلے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا، سننے والا کیا سن رہا، سمجھے؟ اللہ کے بندو، یہ تو دیکھو جائز ہے، ناجائز ہے، کہاں ہاتھ اٹھایا جائے گا، کہاں نہیں اٹھایا جائے گا، کہاں سبحان اللہ کہا جائے گا، کہاں نہیں کہا جائے گا۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، بڑے پیارے انداز میں اطہر جمالی صاحب پڑھ رہے تھے، اور تم سنن تو نہیں رہتے، خالی کود ہی رہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میں نے تمہیں چیک کیا، دیکھو جوش اور ہوش ہے کہ نہیں؟ اچھا تم رہے، ہمارے ناظم صاحب بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے۔
اب رہو گے بالکل ٹھکانے پر؟ اب سننا چاہ رہے ہو؟ پہلے بات سن لینا، اس کے بعد ہاتھ. اصل میں وہ بھی تمہاری غلطی نہیں ہے، وہ بھی ہم لوگوں کی غلطی ہے، مولانا لوگوں کی، شاعر لوگوں کی. تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا. اب تم دیکھتے ہی نہیں ہوگے کہاں اٹھائے جائیں گے کہاں نہیں اٹھے جائیں گے. پڑاک چھتری کے رہنے والوں چھتری کے اندر رہو. توجہ ہے نا؟ اللہ اللہ، یہ اللہ کے ولی، مقدس ولی، بزرگ. جس دن اگر کرم کا ایک ٹکڑا مل گیا اسی دن بادشاہ بن جاؤ گے. غریب نواز، توجہ، غریب نواز اور ان کے ایک مرید جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، ایک دن اپنی کٹی میں بلایا، حجرے میں بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ. خواجہ قطب الدین آ گئے. غریب نواز بولے نعت سناؤ. اور نعت بھی کس کی تھی؟ غریب نواز کے سیدوں کے دادا اور نانا امام زین العابدین کی لکھی ہوئی نعت تھی. اللہ اللہ، غریب نواز رونے لگے، نعت سن کر کے رونے لگے، ایک کپڑے سے آنسو پوچھنے لگے. برابر میں ایک شخص اور تھا، اسے پیار آ گیا کہ یہ سید زادے آل رسول نبی کے نواسے ہیں، انہیں پسینہ بھی آ رہا، گرمی کا موسم ہے. اس نے اپنا کپڑا لیا اور غریب نواز کی ہوا کرنے لگا. کس کی ہوا بولو؟ کتنی مرتبہ تم لوگوں نے چوکٹ پہ جھاڑو ماری ہوگی. غریب نواز کی ہوا کرنے لگا. غریب نواز رات بھر روتے رہے، یہ ہوا کرتا رہا. صبح جب فجر کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد جب وہ ملا تو غریب نواز بولے بتاؤ تم کیوں خدمت کر رہے تھے، تم کیوں ہوا چل رہے تھے؟ کہنے لگا سرکار میں نے سوچا نبی کا شہزادہ اللہ کا ولی پسینہ آ رہا ہے اور میں کھڑا ہوں تو میں آپ کو ہوا کرنے لگا، آپ کی خدمت کرنے لگا. غریب نواز بولے بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ کی خدمت کرنے والا کون ہو جاتا ہے بولو؟ بادشاہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ جب اتنا کہا کہ بادشاہ ہو جاتا ہے، اتنے میں کہہ کر کے چلے گئے. ادھر سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ گئے. کہنے لگے بتاؤ میرے پیر و مرشد کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا ایسے ایسے کہہ رہے تھے کہ پریشان مت ہو، اب تم بادشاہ بن جاؤ گے. اور وہ تھا کون؟ دلی کا بادشاہ جس کا نام شمس الدین التمش. غریب نواز کی ایک رات خدمت کرنے سے دلی کا بادشاہ بن گیا. کتنی مرتبہ تم نے اللہ والوں کی چوکٹ پہ جھاڑو ماری ہے. پیارے کبھی کسی فقیر کو حقیر مت جاننا، کبھی کسی اللہ والے کی توہین مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے. اللہ والوں کی چوکٹ چوما کرو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، نماز مسجد میں پڑھا کرو اور سلام سید کاظم شاہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرو. اللہ سمجھ. ایک نہیں، دو نہیں، دسوں ایسی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. کیسی مثال؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جناب، جو لوگ عشق سے دور ہوتے ہیں اور دو چار کتابیں پڑھ لی انہوں نے، اب الٹا سیدھا بولنا شروع کر دی ولیوں کی شان میں.
فقیروں کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں، کتنا ہی بڑا مولانا ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر کسی اللہ والے کے خلاف بولے سمجھ لو اس کا علم نہیں ہے بلکہ یہ چلتا پھرتا شیطان ہے۔ کون ہے بولو؟ چلتا پھرتا شیطان ہے، شیطان۔ انگریز، توجہ رکھنا یہ بات، کون بولو؟ ایک انگریز، اس نے قرآن شریف پڑھا اور وہ ایمان لے آیا۔ اب اس نے کہا، اس نے سوچا مجھے علم حاصل کرنا، جو ہاتھ بڑھاؤں تو کوئی بھی چیز آ جائے پہلے سے ہی مجھے پتا چل جائے، علم حاصل کرنا، مگر وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جو اللہ والوں سے نفرت رکھتے تھے، جن کے پیجامے کچھ اونچے ہوا کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوگے، جو اللہ والوں کی شان میں انگلی اٹھایا کرتے تھے۔ مگر سنو پیارے، اللہ کچھ دنوں کے بعد صابر پاک کے ماموں جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن پاکستان میں ان کا مزار شریف ہے، ادھر سے وہ جماعت گزر گئی، انگریز بھی ساتھ میں تھا۔ اب تو اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں جو جھاڑو مار رہے ہیں، ہری ہری ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، جھومتے ہوئے چل رہے ہیں، مستان و دیوانوں کی طرح گلیوں میں جھومتے ہوئے جھاڑو مار رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہاں مت جاؤ، یہ غلط ہے، غلط ہے، یہ جو ہے قبر پوچھتے ہیں۔ جب اتنا کہا تو وہ اس کے دل میں کشش آئی، کیونکہ اسے صابر پاک کے ماموں کھینچ رہے تھے، بابا فرید الدین کا کرم ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ چڑھایا اور چڑھانے کے بعد اندر چلا گیا، ایک فقیر نے پکڑ لیا، تہبند باندھے ہوئے تھا، جھاڑو مار رہا تھا، مور کے پروں کی جھاڑو ہاتھ میں تھی، اللہ والے کی چوکٹ جھاڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ آ گیا، پیشانی دیکھی، پہچان لیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا کے مہمان ہو؟ کہا ہاں، کیا چاہیے؟ ٹھنڈا چاہیے یا گرم چاہیے؟ انگریز چائے کے شوقین ہوتے ہیں، کہنے لگا گرم چاہیے۔ اس اللہ والے نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کا کپ آ گیا، وہ بھی یہاں کا نہیں تھا، انگلینڈ سے کپ آیا تھا، جو اس کا پہلے مکان تھا، اسی باورچی خانے اور اسی کپ میں پیتا تھا۔ جب اس انگریز نے دیکھا تو اس اللہ والے کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا یہ بتاؤ تم نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کون سے مدرسے میں پڑھے ہو، کون سا کورس پڑھا ہے جو تمہیں یہ علم آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں پڑھا، اللہ والے کی چوکٹ صاف کرتا ہوں، جھاڑو مارتا ہوں، ان کی نظر کرم ہو گئی، بیڑا پار ہو گیا۔ یہ ملتا اللہ والوں کی چوکٹ سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر جن کے دل میں کجی ہو نا، کجی، جن کے دل میں نفرت ہو، وہ تو کسی پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی تم نے پیلی بھیت شریف کا نام سنا ہوگا، پیلی بھیت شریف کا نام سنا؟ وہاں پہ پائے کے بزرگ اللہ والے جن کا نام شاہ جی میاں حضور ہے۔ کیا نام ہے بولو؟ آج تمہارے ایک اللہ کے ولی ہیں، تمہیں ادھر کوئی نکل آیا، شاہ جی میاں حضور تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے۔ تم لوگ وضو بناتے ہو؟ 5 وقت میں بناتے ہیں، جمعے کو بناتے ہیں؟ تم یار بڑے پکے نمازی لگ رہے ہو مجھے، 8ویں دن تو جاتے ہی ہو گئے۔ ارے بولو جاتے ہو؟ ابھی اگر کوئی مولانا شاعر صاحب کہہ دے کہ جتنے جنتی نبی کے غلام ہیں ہاتھ اٹھا، تو سب اٹھا لیتے ہیں، اور یہ نبی کا غلام ہے 8 دن مسجد کو جا کے نہیں جھانکتا، 8 دن مسجد کو جا کے نہیں جھانکتا، جمعے کے دن جائے گا مسجد کو نہا کے اور عطر لگا کے، ٹوپی اوڑھ کے، کپڑے پہن کے، محلے میں کھانستا ہو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو نمازی جا رہے ہیں، اور جاتے
आगे वाली सफ में बैठा और 10 का नोट लिया और लेने के बाद यूं बत्ती बनाई और बस खड़ा हुआ, इधर देखा उधर देखा, सबको दिखा रहा, तो 10 का नोट इमाम साहब को दिया, बड़ा तीर मार दिया, 10 का नोट इमाम साहब को दिया। और फिर इंतजार में रहता, यार इमाम साहब ने मुझे ऐलान नहीं किया, और अगर 2-4 मिनट निकल जाए बस इसका पारा चढ़ गया, इसका पारा बोले यार ये इमाम अजीब है, घड़ी दिखाई नहीं देती, 2 मिनट मस्जिद में रुक जाते तो मर जाते क्या, और अगर मर भी जाते तो कितनी अच्छी जगह थी। 8वें दिन नमाज पढ़ने वाला और नारे यूं लगा नारे तकबीर नबी का गुलाम, और अभी कलीस में खड़े खड़े मुता था, खड़ा मुत्तू गईगा। और बातें ऐसी, मगर प्यारे तुम दुसु बना करो, आज के बाद पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनो। बोलो बनोगे? नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, जरा प्यार से बोलो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। शाहजी मियां हुजूर, अल्लाह फरमाए, शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे? वुजू। लोग मुझे कम देख रहे हैं, प्रधान जी के नोटों को ज्यादा देख रहे हैं। मेरी तरफ से बच्चे क्या कर रहे थे बोलो? हाँ, कहां पर? अल्लाह बरकत फरमाए। तालाब के किनारे पे बैठे हो वुजू बना रहे थे। वही दो मौलाना जिनकी किस्मत बेकार थी। शाहजी मियां हुजूर ने कुल्ली की तो उसी में, नाक में पानी डाला तो उसी में, चेहरे धोया उसी में, हाथ धो उसी में, और जब मसा किया तो चौथाई सर का मसा कर लिया, पांव धो लिए। वो मौलाना देख रहे थे दूर से कि ओ ये तो फकीर अल्लाह वाला, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। तो इन्होंने सुन्नत छोड़ दी, और सुन्नत छोड़ने वाला वली नहीं हो सकता। ये उसने आंकड़ा फिट कर लिया और कहा चलो अब जरा इस फकीर की टांग लेंगे। उसे अपने इल्म पे बहुत ज्यादा भरोसा था, मगर प्यारे गलत जगह हाथ डाल रहा है। ये शाहजी मियां हुजूर है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही एक दूसरे ने हाथ पकड़ा, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो। अल्लाह अल्लाह, जब वहां पर पहुंचे शाहजी मियां हुजूर भी उठे नहीं। वो दिल के हालात जान लिए, आवाज इतनी दूर से नहीं आई। आज अगर तुम अपने घर बैठे हुए अल्लाह वालों को पुकारोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। वो शाहजी मियां हुजूर तालाब के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह अल्लाह उनका इंतजार कर रहे थे। अभी उन दोनों मौलाना ने ये नहीं कहा कि तुमने पूरे सर का मसा नहीं किया, तुम्हारे मसा नहीं किया। वो अभी ये नहीं बोल पाए। शाहजी मियां हुजूर ने अपना सर पकड़ा और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके या गर्दन से अपना सर अलग कर लिया, और करने के बाद तालाब में पूरा सर डुबो दिया। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाहर निकाला, फिर डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, और डुबोने के बाद शाहजी मियां हुजूर ने अपना सर अपनी गर्दन पे रख लिया, और रखने के बाद कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उन दोनों मौलाना से कहने लगे, मौलाना साहिब अरे अब तो मसा छोड़ो, गुस्ल हो गया होगा गुस्ल, अब बताओ क्या कहना है। जब उन्होंने इतना कहा तो वो दोनों मौलाना उस अल्लाह वाले की कदमों में गिर गए और कहने लगे माफ कर दो, समझ गए जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। अल्लाह, ये है अल्लाह वाले, ये अल्लाह वालों की शान है। जाते हो मज़ार शरीफ पे, नहीं जाते हो? बोलो जाते हो नहीं जाते हो? किसी मौलाना के चक्कर में मत आना कि जनाब मत जाओ। अगर कोई कहे तो कहना अल्लाह के वली अहले सुन्नत वल जमात में से, और हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ अल्लाह वाले पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक चीज और बता दूं, सुनोगे? होश में भी हो ना, समझ में आ रही है सबके? एक चीज और बता दूं, मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। जी आप इसका बोलो। औरतें सोच रही होंगी यार ये सैयद साहब ने तो हमें रोक दिया, समझे? मजार पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। नहीं। मगर जरा देखियो, और मर्द कम जाते हैं मजार पे, औरतें ज्यादा जाती हैं। कौन ज्यादा जाती है बोलो? तुम तो गए गन्ना छीलने या गन्ना काटने, और ये गई मजार पे खुच्चड़ काटने। बात देखो भाई, साफ कहनी चाहिए जी, जो बात है वो हक कहनी चाहिए। जी, एक मरतबा जब मैं तकरीर कर रहा था तो एक पर्चा आया था, उसमें लिखा हुआ था क्या औरतों का अल्लाह के वली नहीं है क्या? फिर इनको क्यों नहीं जाना चाहिए? ये क्या करें? मैं अपनी बहनों को फार्मूला बता करके जाऊंगा। अगर तुम्हें अल्लाह वाले से मोहब्बत है और तुम चाहती हो कि अल्लाह वाले से हम भी फैज हासिल करें, तो घर में रह करके नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ करके जितना कुरान याद हो वो पढ़ लो और दुआ कर दो, और अल्लाह वाले की रूह को ईसाले सवाब कर दो, और उनका वास्ता दे करके अल्लाह से मांग लो। अल्लाह वाले को अल्लाह ताला ने इतना पावर दिया, इतनी ताकत दी है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। बेशक बेशक। एक लड़की, इस प्रोग्राम का नाम है ज़ियाउल कुरान, कुरान की रोशनी। जी, इसका माना क्या बोलो? कुरान की रोशनी। बोलो ना, डर रहे हो? कुरान की रोशनी। एक लड़की ने ना तमन्ना रखी, उसने सोचा, उसने पढ़ा कि जिस घर में जहां कुरान होता है बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी रोशनी होती है, बड़ा नूर होता है, और जिस सीने में कुरान होता है, 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए ना जी, जिस सीने में कुरान होता है उस सीने में कितना नूर होगा, और उसका दिल बहुत नरम होगा। बुखार आए कुरान की आयत पढ़ के फूंक के बुखार खत्म, नजर लग जाए कुरान की आयत पढ़ के फूंक के खत्म, हवा दवा आसे भी खलल, भूत परी तफरीद शैतान जिन कबीर दो, जो भी चीज अगर आए पढ़ के फूंक के खत्म। और अगर जिसके सीने में पूरा कुरान हो उसका जवाब कहां से लाओगे? सुनो, वो लड़की उसने तमन्ना की, आरज़ू की, मौला अगर मेरी शादी हो, मेरा निकाह हो, ऐ अल्लाह मेरा जोड़ा हो तो ऐसा जोड़ा हो जो मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह। उसने तमन्ना की, क्या होगा? हाफिज कुरान हो। ये तमन्ना उसकी। अल्लाह अल्लाह वो लड़की रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के
مانگ رہی ہے مگر دعا کر رہی ہے اللہ میں جس کے نصیب میں ہوں یا جو میرے نصیب میں ہمارا جوڑا ہو اے اللہ وہ حافظ قرآن ہو. اتفاق سے اس کا رشتہ ایسی جگہ سے ہو گیا جو حافظ قرآن نہیں. باپ نے پوچھا بیٹی ایسے ایسے رشتہ اچھا رشتہ مگر حافظ قرآن نہیں. باپ کو کیا پتا میری بیٹی کی کیا تمنا بول تمہاری کیا مرضی ہے. تو لڑکی کہنے لگی ابا جان جو آپ بہتر سمجھیں گے. کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں غلط تھوڑی کرے گا. لڑکی شرمیلی تھی شرما گئی کہا ابا جان جیسے آپ کو پسند. بارات آ گئی نکاح کا ٹائم ہو گیا لڑکی نے اجازت دے دی نکاح ہو گیا مگر دل میں ہوئی میری دعا قبول نہیں. اور میں نے یہ پڑھا تھا کہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے لڑکی سن لیں سیدہ فاطمہ کہتی ہے اگر جو لڑکی 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے اور یہ دعا کر لے تو اس لڑکی کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لڑکی کہنے لگی اللہ پتہ نہیں میرے پڑھنے میں کیا کمی رہ گئی. شادی ہو گئی شوہر کے گھر آ گئی. پہلی رات شوہر جب آیا پاس میں تو بیوی کا تھوڑا چہرہ مایوس سا تھا. سلام کلام اس کے بعد بیوی سے اس نے کہا کیا بات تم مایوس کیوں میرا گھر پسند نہیں آیا تمہیں رشتہ پسند کیا پریشانی کیا دقت ہے بولو. وہ لڑکی کہنے لگی او میرے سرتاج میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی سر سے لے کر کے پاؤں تک میں تمہارے حوالے کیونکہ میں نے اجازت دی ہے تو میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا. میں تمہاری بیوی تم میرے شوہر تمہیں پورا اختیار ہے مگر میرے بارے میں پوچھ رہے تو سن لو آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی. وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرکار مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے. کہا کیا کہ میں نے ایسے ایسے دعا مانگی تھی اے اللہ اگر میرا رشتہ ہو تو کسی حافظ قرآن سے ہو مگر تم حافظ نہیں ہو تو یہی بات تھی جو میں پریشان تھی. مگر لڑکا بھی بہت پیارا تھا لڑکا بھی بہت اچھا تھا. کہنے لگا میری بیوی سنو یہ میری قسمت ہے مجھے اتنی اچھی بیوی ملی ہے مگر سنو اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں یہ تمنا پوری کر دوں گا. کہ کیسے کرو گے تو وہ لڑکا کہنے لگا سنو تم میری بیوی ہو میں تمہارا شوہر ہوں مگر میں تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک حافظ قرآن نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب اللہ. تک حافظ قرآن نہ ہو جاؤ. یہ تو معمولی بات نہیں 3 سال میں ہو گئے. کہا سنو میں صبح ہوتے ہی صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل جاؤں گا مگر تمہیں میرے محلے کی میرے خاندان کی عورتیں کھا لیں گی. کھا او بیٹا او جیکٹ بیٹھ جاؤ بات نہیں. کہاں محلے کی عورتیں کھا لیں گی. میری ماں کہے گی یہ بہو نہیں ہے یہ ڈائن ہے میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بہنیں تمہیں کھانا نہیں دیں گی تمہیں تانا دیں گی تانا. اور کچھ عورتیں مجھے کہیں گی کہ وہ پہلے سے بگڑا ہوا تھا پتہ نہیں بھاگ گیا لڑکی پسند نہیں آئی ہے. بہت ساری باتیں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر تم برداشت کر لو میرا ساتھ دو تو میں حافظ قرآن بن کے لوٹوں گا. لڑکی نے قرآن پڑھا دعا مانگی کہا میرے سرکار میں آپ کا ساتھ دوں گی. لڑکا صبح نکل گیا. لڑکی پریشان ماں آئی کہاں گیا چپ. بہن آئی میرا بھائی کا چپ. کوئی کچھ کہے جو منہ میں آ رہا وہ بکا جا رہا جو منہ میں آ رہا وہ کہا. بیچاری لڑکی پریشان. ایک قاری صاحب کے پاس پہنچے دولہ میاں. کہا مجھے حفظ کرنا کتنے دن بولے 3 سال میں. دوسروں کے پاس پہنچے بولے 2 سال میں. ایک کے پاس اور پہنچے بولے 24 گھنٹے رہو گے میں پڑھاؤں گا تم پڑھو گے تو 1 سال میں. ہوگا 540 رکوع ہے
6666 قرآن کی آیتیں ہیں، یاد کرنا معمولی بات نہیں۔ اللہ اللہ، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، ادھر بی بی رو رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، مگر دعائیں کر رہی، اے اللہ میرے شوہر کی مدد فرما دے۔ ادھر لڑکی کبھی لڑکی جو کہہ رہی ہے، اے اللہ تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے پنجت الپاک کا واسطہ، لڑکی دعائیں کر رہی ہے، ادھر شوہر گھوم رہا، راستے میں فقیر مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ملا بولو؟ فقیر مل گیا۔ تم سوچ رہے ہو گے یار ایک آدھ فقیر ہمیں بھی مل جاتا، کم سے کم 2 ایکڑ زمین تو کھینچ ہی لیتا۔ لالچی بہت ہے انسان، صحیح بتا رہے ہوں، پورا مت مانیو، وہ زمانہ آ گیا، نیت اتنی خراب ہے۔ اگر ادھر والوں کا نا گنے کا کھیت ہے نا، تو ادھر والے آئیں گے، ان کے کھیت میں سے گنا توڑیں گے، اگولا اپنے کھیت میں۔ ادھر والے آئے، انہوں نے ان کا گنا توڑا، اگولا اپنے کھیت میں۔ اتنی نیت خراب، دونوں نے گنا کھایا اور دونوں نے ناجائز، پوچھ کے کھا لیتے یا اپنا اپنا کھا لیتے۔ بڑے بڑے روڈ چکروٹ ان بزرگوں سے پوچھو، بیل گاڑی نکل جاتی تھی، مگر نیت اتنی خراب ہے، آدھی اس نے کاٹ لی، آدھی اس نے کاٹ لی، اتنی پتلی میڑ چھوڑی، صبح کو جب گیا نا تو اب بھی پھاوڑا ٹیڑھا ہی مار رہا ہے، اب بھی کھوکھل لے آ، اتنی نیت خراب۔ اور جلسے میں آگے وہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ابھی مٹرے کی پھلی دوسرے کی کھا کے آیا۔ ایک مرتبہ ذرا سوچو تو تمہیں لگتا ہوگا، مگر جو کلیئر بات ہے وہ کہہ کے جاؤں گا، جو بات ہے وہ ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، وہ فقیر مل گیا۔ فقیر نے کہا ٹھہرو، نئے دولہا میاں ٹھہرو۔ انہوں نے کہا انہیں کیسے پتا چلا میں نیا دولہا ہوں؟ فقیر کہنے لگا دولہا میاں کیا حافظ بننا چاہ رہے ہو؟ آپ کو کیسے پتا؟ بولے ہمیں بہت کچھ پتا ہے۔ حافظ بننا چاہ رہے ہو؟ کہا جی حافظ بننا چاہ رہے ہو، کوئی اچھے قاری ہو، حافظ ہو، استاد ہو تو بتا دو۔ وہ فقیر کہنے لگا، اللہ والا کہنے لگا، نئے دولہا میاں چکر میں مت پڑو، بغداد چلے جاؤ، وہاں بڑے پیر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک تمہارا انتظار کر رہا ہے، چلے جاؤ بغداد میں 25 کلومیٹر دور۔ اللہ اللہ چلا گیا، دوڑتا ہوا گیا، بڑے پیر نے دیکھا، کہنے لگے او نئے دولہا میاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کون گیا؟ جی سرکار۔ وہ بولے، بڑے پیر صاحب بولے اوہو حفظ کرنے آئے ہو، حافظ بنو گے؟ کہا جی سرکار۔ بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں بنو گے؟ یہ ڈرتے ڈرتے بولا سرکار 6 مہینے میں کرا دو، 6 مہینے میں۔ بڑے پیر بولے 6 مہینے میں؟ ابھی دن زیادہ ہے، کچھ کم کرو۔ بڑے پیر بولے کم کرو کم۔ کہنے لگا کم؟ کہنے لگا سرکار 3 مہینے میں کرا دو۔ بڑے پیر بولے اب بھی زیادہ اور کم کرو۔ اب تو اسے پسینہ آنے لگا، اتنا یاد کیسے کروں گا یار، یہ تو بڑا پیٹیں گے، آنکھیں ان کی سرخ لگ رہی ہیں، 3 مہینے میں کیسے حافظ بنوں گا؟ بڑے پیر بولے اور کم کرو۔ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا سرکار ایک پارہ کیسے یاد ہوگا؟ اگر یاد ہو جاتا تو میں کہہ دیتا 30 دن میں، 1 مہینے میں۔ بڑے پیر بولے نہیں، 1 مہینہ بھی زیادہ آ گیا۔ اب تو اس کے کان گڑے ہو گئے، 1 سپارہ روزانہ یاد کرنا، سمجھے؟
اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، برا مت مانیے، اور اگر برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگے تم؟ برا مت مانیو، اگر یہاں سے یہاں تک نا تم لوگوں سے جو مردے کو مٹی دیتے ہیں نا، کتنی مٹی دی ہے تم نے بہت لوگوں کو، اگر وہ دعا سننا شروع کر دوں تو آدھے سے زیادہ فیل ہو جائیں گے۔ بولو ہو جاؤ گے؟ نہیں، آدھے سے زیادہ فیل ہو جاؤ گے کہ قبر پہ مٹی دینے کی دعا یاد۔ ویسے چوراہے پہ بہت بڑا مفتی ہے، چوراہے کا اتنا بڑا مفتی ہے، اتنا بڑا مفتی، اگر جھوٹ بولنے پہ آ جائے اللہ میری توبہ چپتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا بات سچی کہوں، برا مت مانو، مان بھی جاؤ تو کر کیا لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ تمہاری محبت مجھ سے بڑھے۔ اللہ اللہ بات چل رہی تھی، ایک قاری صاحب تھے نا، نام نہیں لوں گا، یہ چینل والے شائع کر دیتے ہیں۔ وہ قاری صاحب کے ابا نے کہا تھا بیٹا جو سید صاحب ہے نا تقریر کر دیں، وہ اگر میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ قاری نفیس، ہاں وہ قاری صاحب بولے کہ ٹھیک ہے، ہاں مگر تمہیں کیا پتہ چلے گا کون ہے کہاں گئے، سمجھے؟ تو انہوں نے مجھے بلا لیا، بولے حضور ادھر ہی میرا پروگرام تھا، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں پہنچ گیا، گرمی کا موسم، نماز جنازہ پڑھائی، کچھ لوگ میرا نام سن کے آ گئے۔ اب وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی تو میں نے سوچا کھیت میں ہوئی تھی ایک نماز، کیونکہ میدان وہیں تھا، آم کا پیڑ کھڑا تھا، تو میں نے سوچا اس پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں، بہت زیادہ گرمی تھی، لوگ مٹی دینے سے ہلکے ہو جائیں گے تب جاؤں۔ میں کھڑا ہو گیا، دو چار لوگ اور میرے پاس میں کھڑے ہو گئے، سب لوگ مٹی دے دے کے جب کم ہوئے پھر میں بھی آستین چڑھا کے اور مٹی دینے کے لیے چلا۔ جب چلا تو میرے آگے ایک شخص تھے، انہوں نے جب مٹی دینا شروع کری، انہوں نے اٹھائی مٹی اور کافی دیر جھومتے رہے اور منہ چلاتے رہے اور پڑھتے رہے، 2-3 منٹ تک انہوں نے پڑھا، خالی منہ چلا رہے تھے، منہ اور ماری اب اور پھر مٹی ڈالی۔ میں سمجھ گیا ان کے دعا یاد نہیں، کیونکہ دعا اتنی لمبی ہے ہی نہیں۔ دعا کتنی سی ہے، مٹی اٹھاؤ پڑھو، منہا خلقناکم، ختم۔ ایک مٹھی کی مٹی اتنی ہے، کتنی ہے ایک مٹھی مٹی کی دعا، منہا خلقناکم، اور یہ جو اتنی دیر منہ چلاتے رہے پڑھتے رہے، میں نے کہا یا اللہ یہ دھوکہ کسے دے رہے آپ، کسے دکھا رہے ہیں یہ؟ کافی دیر وہ جھوٹ، میں نے کہا بیٹے آج دے لے تیری بھی دعا یہی سنوں گا۔ اس نے جب مٹی دی یوں کر کے جھومتا پڑھتا والا پھر ماری، پھر دوسری مٹی اٹھائی جھومتا، ابھی 5 منٹ میں مٹی کا لوگ دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں یار یہ دے رہے آپ قاعدے کی مٹی، قاعدے کی مٹی تو یہ ہے۔ اور میں نے جلدی سے اٹھائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دیکھو ان کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، تو بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے وہی۔ اچھا بولے حضور آپ ہیں؟ تو بولے اور 2-4 10-20 لوگ اکٹھے ہوئے۔ میں نے کہا چل جی دعا سناؤ، تم اتنی دیر پڑھتے رہے۔ تو بولے وہ حضور میرے بھی پوری یاد نہیں ہے، آدھی یاد ہے آدھی۔ میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ میں ہوئی ہے؟ ارے تو دھوکہ کس سے ہے، دھوکہ تیری آدھی 5 منٹ میں۔ اللہ تعالیٰ تک کو دھوکہ دے رہا ہے، معاذ اللہ، جب کہ نہیں دے سکتے، مگر کیسے حالات۔ میں نے کہا سنا، کہنے لگا سرکار معاف کر دو آدھی یاد ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ تیری آدھی، تو میں نے کہا چل آدھی سنا جو ہو گیا، ایک والے لڑ گئے کیا؟ تمہارا میک واقعی شاندار بول جائے، اچھا بول جی جی۔ میں نے کہا وہ جو آدھی دعا یاد تھی نا وہی سناؤ، تو سر کھجا کے بولا حضور وہ بھی کچی ہے۔ اب میں اگر سننا شروع کر دوں تو صحیح بتائیے کچی نکلے گی نہیں نکلے گی؟ کچی نکلے گی نہیں نکلے گی؟ چلو اللہ اللہ، وہ کہنے لگا سرکار 1 مہینے میں کیسے کروں گا؟ بہت پیٹو گے نا،
بہت پٹائی ہوئی. بڑے پیر بولے ابھی بھی زیادہ کم کرو. کہنے لگا سرکار, ڈرتے ڈرتے بولا سرکار 15 دن میں, 15 دن میں. بڑے پیر بولے نہیں زیادہ. تو اس نے سوچا یار اب تو مر گیا میں یار, کیا ہوگا 2 پارے کیسے یاد ہوں گے, 3 کیسے. جو حافظ ہوں ان کو دور میں سنانا تو مشکل ہو جا, کیونکہ الحمدللہ میں بھی حافظ ہوں. کہا سرکار 15 دن میں, کہا نہیں اور کم کرو. بڑے پیر کہنے لگے کم کرو. اللہ اللہ جب اتنا کہا تو کہنے لگا سرکار 5 دن میں, کہا نہیں اور کم کرو. 4 دن میں, کہا نہیں اور کم کرو. 3 دن میں, کہا نہیں اور کم کرو. 2 دن میں. بڑے پیر صاحب بولے رے چھوڑ ختم کر, وضو بنا کے آ جا, مسجد میں نماز کا ٹائم ہوگا, میرے پیچھے نماز پڑھ لے, حافظ قرآن ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ضیاء القرآن علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ غوث پاک تھے, غوث پاک. جی بے شک. اللہ غوث. یہاں پر پڑھنے والوں کی نہیں بلکہ پڑھانے والوں کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی بولو؟ پڑھانے والے. غوث پاک کہنے لگے وضو بنا کے آیا. فوراً دیر نہیں کی, فوراً وضو بنانے گیا, اور وضو بنانے کے بعد عصر کی نماز تھی. بڑے پیر کے پیچھے نماز پڑھ لی. جب ادھر کو سلام پھیرا, 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا. ادھر کو سلام پھیرا, 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا. بڑے پیر کہنے لگے کیا حال ہے, کہا سرکار پورا حافظ قرآن ہو گیا. بڑے پیر کہنے لگے جا چلا جا, یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ تیرے گھر میں بی بی ہے, وہ میری دادی کا واسطہ دیتی ہے, میری نانی کا واسطہ دیتی ہے, میرے خاندان کربلا والوں کا واسطہ دیتی ہے. قسم رب ذوالجلال کی, عبد القادر کے خاندان کی اگر بات آ جائے تو عبد القادر سلام پھیرے, حافظ قرآن بنا دے. چلا جا چلا جا چلا جا, یہ تیری بیوی کی دعاؤں کا اثر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حافظ قرآن ہو کے چلا گیا. گھر پہنچا, بیوی حیران. بیوی بولی میں نے کہا تھا کہ نہیں کر پاؤ گے. مسکرا کے بولا بیوی حافظ قرآن ہو گیا. ہو گئے؟ کہا کیسے؟ کہا یہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے. اتنی جلدی؟ ایک شاعر نے کیا کہا, تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. یہ میں نے اس لیے سنائی ہے, یہ جو میری بہنیں جن کی شادی ہوئی یہ اپنے شوہر کے لیے دعائیں کیا کریں. کیا کریں بولو؟ شوہر کے لیے دعا کہ اللہ میرے شوہر کی عمر میں, عزت میں, کمائی میں برکتیں عطا فرما. اور معاف کریو, یہ دعا کرے گی. 3 ٹائم کھانے میں کچ 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 کچ, جب تک ٹانگ نہیں لگا لیتی لڑائی کے مارے, جب تک ٹینشن نہیں دے دیتی اس کا کھانا بند نہیں ہوتا. دعا دے رہی, بد دعا دیتی ہے دامن پھیلا کے. بد دعا دیتی ہے دامن, کہتی ہے اللہ یا تو میں ان کا منہ نہ دیکھوں یا یہی میرا منہ نہ دیکھوں. اس کا مطلب کیا, یا تو یہ مر جائے یا میں مر جاؤں. یہ مطلب ہے
जलसे का मतलब ये है तालीम सबको पहुंचे जी औरतों पे भी तालीम जाए। अल्लाह, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपने शौहर के लिए दुआएं करती थी। क्या करती थी बोलो? दुआएं करती थी। तो मेरी बहनें आई हैं, इन्हें भी अपने शौहरों के लिए क्या करनी चाहिए बोलो? तो अब बात ये चल रही थी, तुम्हारे यहाँ पर एक अल्लाह के वली का आस्थाना है, पहले इस गांव का नाम छतरी था, उनकी वजह से छतरी शरीफ हो गया। सुभान अल्लाह हक। यही तो वजह, एक थान से 10 मीटर कपड़ा लो, कितना बोलो? 10 मीटर। उसके 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दो, या मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ा दो, या कहीं अच्छी जगह, अल्लाह बरकत दे फरमाए, कहीं अच्छी जगह गिलाफ चढ़ा दो। यही तो है, तवज्जो रखना था मेरी तरफ। और एक कपड़ा, एक टुकड़ा जो बचा, एक टुकड़ा जो बचा, उसका किसी भाई की पैंट सिलवा दो, ठीक है? और दोनों को 1-1 महीना इस्तेमाल करने दो। उधर मदार शरीफ पे चादर चढ़ी हुई है, कुरान शरीफ का जुज़दान है, कुरान शरीफ का, अल्लाह बरकत फरमाए, आलिम रब्बानी बनाए, कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दो, वो 1 महीना, और इधर एक भाई 1 महीना पैंट रगड़ गया। अब 1 महीने के बाद मैं तुम्हें कुरान शरीफ का कपड़ा या मज़ार की चादर दूं कि चूमो, तो तुम लोग चूमोगे या नहीं? सब चूमेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक का कपड़ा, कुरान पाक का चूमोगे, आंखों से लगाओगे, सीने से लगाओगे, सर पे रखोगे, दुआएं करोगे। और वही पैंट अल्लाह अली में रब्बानी बना। इस बच्चे ने सोचा ना उसे दुआ मिल गई, मैं रह गया, इसीलिए आया। अल्लाह ताला सब बच्चों को पढ़ने वाले 3 हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे, दस्तार होगी, समझे? अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने ये काम बहुत बढ़ेगा। पढ़ाने वाले कारी साहब कौन से? आप ही हैं, माशाल्लाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लोग जूते बनाते हैं, लोग मैट बनाते हैं, लोग फुकने बनाते हैं, शामियाना बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, सारे काम बनाते हैं, मगर तुमने हाफिज़ कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात। अब सुनो, तो दोनों को, अब वो मैंने कपड़ा दिया, तुमने चूमा, और 1 महीना जो उन्होंने पैंट रखटाई, अब कितनी बदबू आती होगी। बाद नौजवान खाना खाते टाइम जूते नहीं उतारता, क्यों? मोजों से इतनी बदबू आती है, ऐसा लगता है कहीं लेटरिन में बैठा। तुम भी पूरी दुआ लेके जाइए, अल्लाह ताला आलिम रब्बानी बना, समझे? अब बात, तो वो जूते क्यों नहीं उतारता ना, इसलिए मोजों से बहुत बदबू आती है। बात को देखा होगा तुमने, अच्छा बात है नहीं ऐसे? तो इसलिए 3 दिन में, 4 दिन में ये हालत, और 1 महीना पैंट में क्या होगा? अब मैं तुम्हें पैंट दूल्हे चूमो तो चूमोगे क्यों? अब कोई ये कहे क्यों नहीं चूम रहे हो? दोनों कपड़े एक थान के थे, दोनों कपड़ों का कलर एक था, दोनों कपड़े एक क्वालिटी के थे, दोनों कपड़े एक ही दुकान से लिए गए थे, 1 महीने में बदल गए। एक में कुरान रखा गया और एक में तुम रखे गए। तो कुरान रखा गया, उस कपड़े को तुम चूम रहे हो, और जो इंसान रखा गया उसे नहीं चूम रहा, थूक रहे हो। अब मुझे कह लेने दिया जाए, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, मैं उनकी बुराई नहीं करता, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा, दीन का सिपाही बना, मुबल्लिग बना, मगर मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान अगर हो तो अब इसके सीने में कुरान आ गया, तो ये कुरान का कपड़ा बन गया, कुरान की पेटी बन गया, कुरान का जुस्तान बन गया, कुरान की लाल बन गया। ये जितने मौलाना हाफिज कुरान
टुकड़ा जिसके अंदर कुरान था उसे तुम चूम रहे हो, तो इनके सीने में कुरान है, तो इनके हाथों को चूमोगे, इनकी पेशानी को वापस से देखोगे, इन्हें सीने से मिलाओगे, मोहब्बत करोगे और कहोगे पहले तुम और थे, अब हाफिज कुरान कुछ और हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जो हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद साहब जो बैठे थे, इनसे पूछना, जब मैं छोटा था तो मैं भी कुरान शरीफ सुनाने आया था, समझे, हाफिज कुरान, या वो हाफिज हारून थे उस वक्त, एक जगह उसका नाम भूड़वारा है ना, भूड़वारा, हाँ, कहाँ है भूड़वारा, गोला है ना, गोला, और गोला की बराबर में ट्रेन की पटरी है ना, ठीक है, वो ट्रेन की पटरी पार करके तांगे में बैठ के जाते उस वक्त, और ये पढ़ाते थे हजरत वहीद, हम छोटे से थे, कुरान शरीफ सुनाने तो लोग देखने आते थे कि यार इतना छोटा हाफिज, दिन भर खेलते रहते बच्चे को, तो शाम को पढ़ाते थे अभी मस्जिद में जाकर। तो आज हम यहाँ कुर्सी पे आ गए, इतने बड़े, सब लोग इतने बड़े हो गए, एक दिन हम भी ऐसे ही थे जैसे आज ये बच्चे। अपने बच्चे को पढ़ाओगे ना, कोई पता नहीं तुम्हारा कौन सा बच्चा मुफ्ती बने, कौन सा हाफिज बने, कौन सा कारी बने। आज भी तो मैं उस वक्त मेरी दाढ़ी ना, मुंह छोटा था, हाफिज हो गया था, क़िरात की रिवायतें हफ्ज़ पढ़ ली थी, पढ़ रहा था, मौलवियत भी नहीं पढ़ी थी, फिर उसके बाद मौलवियत पढ़ी, फिर उसके बाद आगे चला गया तख़स्सुस के लदब पढ़ने के लिए केरला। तो जो साथ में खेलते थे ना बच्चे, जिनके घर में रहता था छोटा से, आज जब देखते हैं मुझे यूट्यूब पे या उस तो कहते हैं यार ये वही हाफिज साहब है। आज भी जाता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर आया हूँ। अगर आसपास उधर तकरीर करने जाता हूँ, वक्त होता तो दिन में जाता हूँ, तो एक हंगामा मेला सा लग जाता कि वो जो सैयद बच्चा आया था ना, छोटा सा सैयद बच्चा, तो देखो अब ये तो कितनी मोहब्बत इस गांव वालों को होगी जब 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए। पता नहीं किस बहन ने खाना खिलाया हो, पता नहीं किस भाई ने मदरसे में पंखा दिया हो, पता नहीं किस भाई ने मदरसे में कुरान शरीफ दिए हो, पता नहीं कौन भाई ने छत डलवाई हो। अल्लाह अल्लाह, तुम तो कब्र में चले जाओगे मगर सवाब जारी रहेगा। जी बेशक, जहाँ जहाँ वो कुरान पढ़ेंगे वहाँ सवाब पहुँचता चला जाएगा। बात ये चल रही थी, तुम्हारी बस्ती का नाम छतरी, और अब अल्लाह के वली पहुँच गए तो हो गई शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या हो गए अल्लाह। बोलो? शरीफ। क्यों हो गई ये शरीफ? और ये भी मुबारकबाद है, कोई गांव अगर नाम होता है तो किसी विधायक के नाम से होता है, किसी में बहुत बड़ा डकैत होता है उसके नाम से, किसी में बहुत बड़ा पहलवान उसी के नाम से। अलग अलग कंडीशन है कि नहीं? मगर यहाँ तुम्हारे गांव को अगर निस्बत है तो ना तो विधायक से है, ना पहलवान से है, ना कोई मालदार से है, न किसी शराबी ज्वारी से है। अगर तुम्हारे गांव को निस्बत है तो एक अल्लाह के मुक़द्दस वली से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी किस्मत है तुम लोगों जी। और कारी साहब इंशाअल्लाह तुम्हें भले दौलत मिले या न मिले, मैं कह करके जाता हूँ, सैयदजादा बोल के जाता, इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में देखना ऐसा चमकेगा चेहरा। हश्र के मैदान में देखना इन उलमा की, इन उस्तादों की जो बड़ी मेहनत करके कम तनख्वाह में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका मकाम अलग अलग। हाफिजों से कह दिया जाएगा जाओ, ये जो 3 बच्चे हुए और भी जो, जाओ पढ़ते जाओ, जन्नत में आगे बढ़ते जाओ। ये बच्चा बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, जहां तक चला जाएगा अल्लाह कहेगा अब इस में जिसे चाहे तू बसा ले। ये तेरे हिस्से की हो गई, तेरे हिस्से की। चचा को लाएगा, मामू को लाएगा, ताऊ को लाएगा, खानू को लाएगा, सब को लाएगा। अब अल्लाह ताला कुरान को जबान देगा, कुरान कहेगा ओ हाफिज कुरान भूल गया,
جب تو چھتری شریف میں پڑھتا تھا تو تجھے کھانا کس بہن نے کھلایا؟ تو کھاتا تھا وہ پنکھا جلتی تھی، تو کھاتا تھا کھانا گرم کر کے دیتی تھی، کس بھائی نے پنکھے کا، پانی کا، فریج کا، نل کا وغیرہ کا انتظام کیا؟ اس کو بھول گیا، قرآن یاد دلائے گا۔ اللہ اللہ۔ مگر ہمارے یہاں، تمہارے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور مجھے تو یہی پتہ نہیں تھا کون سے امام صاحب ہے، کون قاری صاحب۔ حضرت مولانا علامہ سجاد صاحب نے دعوت دی اور میں آیا، کیونکہ اسی دعوت کی بنا پر پھر مجھے علاقے کی 2-3 تاریخیں دینی پڑی، ورنہ میری سب تاریخیں باہر کی تھی۔ لیکن سنو، جو بھی کام کیا تو اچھا کیا، مگر اکثر ہندوستان کا کیا عالم ہے، دیکھو میری بات یہ لے لینا، دل پہ لینا۔ کوئی اگر شخص چوری کرے، سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ یہ ہاتھ اٹھوا لوں؟ جوش میں ہوش میں رہو گے، اب تو نہیں پکڑے جاؤ گے نا؟ مجھے پورا یقین ہے اب تم نہیں پکڑے جاؤ گے، ہوش میں رہو گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ والی انگلی ہے نا شہادت کی، شہادت کی انگلی، اس کو اٹھا کے کلمہ شریف پڑھو، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، اور آج کی محفل قبول ہو اور جنت کا سبب بن جائے۔ سب لوگ یہ انگلی اٹھاؤ، سب لوگ، اور اٹھا کر کے پڑھو لا الہ، کوئی بھی ایسا رہنے والا مت اٹھا لیں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ اپنی انگلی کو اپنی پیشانی پر رکھنا۔ اللہ کے بندو، چھتری گاؤں والو، تمہاری پیشانی یہ ہے کیا؟ پکڑے گئے پیشانی کا، اب کھینچ کھانچ کے لے جا رہا ہو یہ۔ اچھا کم کو کم قاری صاحب بھی ادھر ہی رکھ رہے دیکھو، بات صاحب ہونی چاہیے، اور میک والے بھی۔ لیکن سنو، آج مجھے پتا چلا کہ چھتری گاؤں میں ماتھا نیچے آ گیا۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے، سونے نہیں دوں گا، اگر فجر تک بھی بولوں گا تب بھی۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو پیارے، تم تو کہہ رہے تھے نہیں پکڑے جائیں گے، تم تو کہہ رہے جوش میں اور ہوش میں دونوں ہیں، اوپر والے تم بتاؤ۔ آج پتا چلا، دیکھ لیو حضرت کو، مگر تمہاری کدھر تھی؟ لیکن سنو، اس میں بھی سبب۔ شکیل بھائی، کیا نام ہے؟ ہاں شکیل بھائی، ماشاءاللہ۔ بچپن میں جب یہ عالم ہے تو پھر بچپن میں عالم کیا ہوگا؟ بچپن تو ہو ہی گئی ہوگی، اور اوپر ہو گئی ہوگی، بچپن سے کم ہے ماشاءاللہ۔ 15 ہے حضرت، پوری ہوئی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ادھر سے ادھر آ گئی نا، سننے کی بات ہے، میں مائک سے بول رہا ہوں۔ کس سے بول رہا ہوں؟ اور تم سب سمجھدار ہو، میں نے پہلے تمہیں ہوشیار بھی کر دیا، مگر تم نے کسی نے میری ایک نے بھی نہیں سنی، وہی کر رہے ہو جو مجھے کرتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ میں نے بھی تو یہی رکھا تھا، میں نے بھی تو یہی انگلی رکھی، تو تم نے سنی نہیں، میری کرنی دیکھی۔ پیارو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اپنے بچوں سے کہو بیٹا نماز پڑھو، کبھی نہیں پڑھے گا۔ اگر تم سدھرے ہوئے رہو گے تو تمہاری اولاد سدھر جائے گی۔ اگر میں یہاں رکھتا تو تم یہی رکھتے، اگر میں یہاں رکھتا تو تم یہی رکھتے، اگر میں یہاں رکھتا تو تم یہی رکھتے۔ اس لیے میری سن نہیں رہے ہو، جو مجھے دیکھ رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ اگر سدھار پیدا کر رہے ہیں تو تمہیں اپنے آپ کو
نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن ضیاء القرآن حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ، حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور سرکار حسین ملت، واحدی دولہا، واحدی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، تم نے مولا کائنات حضرت علی کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں دیکھا، مگر آج اسی باغیچے، اسی گارڈن، اسی باغ، اسی چمن کے خوشبودار پھول آل رسول، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، الشاہ حضور سید حسینی میاں صاحب جلوہ گر ہے اور دیدار کرو۔ اور جن کا میں نام لے رہا تھا نا جب میں قرآن شریف سنانے گیا تھا چھوٹا تھا، تو یہی ہے، دیکھ لو ان کو، حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب جو بھوڑوارے میں پڑھا تھا، بڑا دین کا کام کیا تھا، تو وہیں پہ قرآن شریف سنانے گیا تھا۔ ان کی یہ چھتری گاؤں کے حضرت